بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی سے ایک سچا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری ایک چھوٹی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ اس کی عمر 2.5 سال ہے۔ دیگر والدین کی طرح میں بھی اس کو دکان پر لے کے جاتا ہوں، کھانے کے لیے، کوئی چیز دلانے کے لیے۔ کل رات جب اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جانے لگا تو محسوس ہوا کہ سردی کچھ زیادہ ہے، تو زوجہ سے کہا کہ اس کو جیکٹ پہنا دو۔ جیکٹ کے ساتھ ایک ہڈ بھی تھا۔ وہ ہڈ میں نے بچی کے سر پہ دے دیا۔ جب گھر سے نکلنے لگے تو بچی نے بابا بابا کہہ کر سر پر ہاتھ رکھ لیا، رونے لگی۔ 2.5 سال کی بچی ہے، کوئی پورا جملہ بول نہیں سکتی، سر پہ ہاتھ رکھ کر اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے سر کو دیکھا، شاید سر پہ کوئی زخم ہے، شاید کچھ چوٹ لگی ہے جو مجھے دکھانا چاہتی ہے، لیکن مجھے چوٹ کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کے سر پر دوبارہ ہڈ چڑھا دیا اور اسے لے کر باہر جانے لگا۔ اس نے پھر ویسے ہی سر پہ ہاتھ لگایا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہنا کیا چاہتی ہے۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی اور اس کو باہر کا چکر لگوانے لے گیا۔ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے بھی وہ خلاف معمول بار بار سر پہ ہاتھ لگا کر روتی رہی۔ اس کے سر پر ہڈ موجود تھا جو سردی سے بچانے کے لیے دیا ہوا تھا۔ میں سمجھا شاید ہڈ سے پریشان ہو رہی ہے۔ میں نے ہڈ اتار دیا۔ ہڈ اتارنے کے بعد بھی وہ سر پہ ہاتھ لگا کر رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ بہرحال میں نے اگنور کر دیا۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ میں اس کو دوبارہ باہر لے جانے لگا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اس کو جیکٹ نہیں پہنائی۔ میں نے اس کو جوتے پہنائے۔ ابھی کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اس نے دوبارہ سر پہ ہاتھ لگایا اور بابا بابا کہہ کر رونے لگی۔ میں پریشان ہو گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سر کو دوبارہ اچھی طرح سے دیکھا۔ سر پہ کسی زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں مزید پریشان ہوا، کہیں سر کے اندر خدا نخواستہ دماغ کا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ نے ایک بات میرے ذہن میں ڈال دی۔ ارے میاں، تم کچھ بھول رہے ہو۔ میں نے کچھ غور کیا، پھر زوجہ کو آواز دی، بات سننا، ذرا اس کا اسکارف لے کے آنا، کہیں یہ اپنا اسکارف تو نہیں مانگ رہی۔ زوجہ گئی اور اس کا سفید رنگ کا چھوٹا سا اسکارف لے آئی۔ بچی نے جو ہی اپنا اسکارف دیکھا تو شدت سے مسکرائی اور دوڑتے ہوئے ماں کے پاس گئی اور ہنستے مسکراتے ہوئے اسکارف پہن لیا۔ دراصل میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک چھوٹا اسکارف خریدا ہوا ہے اور جب بھی گھر سے باہر جانا ہوتا ہے اس کے سر پر اسکارف دیتا ہوں، لیکن کل رات میں اس کو اسکارف پہنانا بھول گیا۔ آج دن کے وقت بھی مجھ سے وہی غلطی ہوئی۔ میں تو اس کو اسکارف پہنانا بھول گیا، لیکن وہ بچی نہیں بھولی، کیونکہ یہ اسکارف اس کے بدن کا حصہ بن چکا تھا اور اس کی کمی وہ محسوس کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، چھوٹے بچے سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ جو بھی اس پہ لکھیں
جیسے ان کی تربیت کریں وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اگر بچی کو چھوٹی عمر سے ہی حجاب پہنا دیں گے تو یہ حجاب اس کے بدن اور لباس کا حصہ بن جائے گا، اور اگر کبھی حجاب موجود نہ ہوا تو اس کو اپنے اندر کچھ کمی محسوس ہوگی، اسے لگے گا وہ ادھوری ہے، وہ مکمل نہیں ہے، اس کا حجاب اس کو مکمل کرے گا۔ آپ دیکھیں معاشرے میں آپ کے ارد گرد کئی مثالیں موجود ہوں گی کہ جن بچیوں کو بچپن سے ہی حجاب کی عادت نہیں ڈالی جاتی تو بڑے ہو کر وہ بچی حجاب کو اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتی ہے اور وہ اس کو اتارنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے، کبھی عید کے موقع پر اور کبھی کسی شادی یا برتھ ڈے پارٹی کی محفل میں۔ ناظرین کرام، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی حجاب کا عادی بنائیں، کیونکہ انہی بیٹیوں نے مستقبل میں ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مرد اگر دیندار بن جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر عورت دیندار بن جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔